اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میرے خیال سے ہماری سمجھ سے زیادہ ہمارے اندر خوف پائے جاتے ہیں۔ یقیناً ہمارے اندر بہت بڑے خوف ہیں جن کو ہم جانتے اور سامنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے بہت سی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم نے کافی لمبے عرصے سے اپنی زندگی میں اجازت دی ہوئی ہے، جن کے بارے میں اتنا بھی نہیں سوچتے کہ وہ موجود ہیں، لیکن ایک خوف جو ہمارے اندر ہے جس کو ہم خوف بھی نہیں سمجھتے وہ شک ہے۔ اور جانتے ہیں کہ شک اور خوف کا بہت قریبی رشتہ ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوف کی ایک قسم ہے۔ اور میرا یہ خیال نہیں کہ خدا کے بارے میں بہت زیادہ شک کرتے ہیں، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ پر شک ہوتا ہے۔ ہم یہ ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا یقیناً کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے ایسا کرے گا۔ یا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا لوگوں سے بولتا ہے، لیکن ہم ایمان نہیں رکھتے کہ ہم بھی اسے سن سکتے ہیں۔ یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا ہمارے لیے دعا کرے گا تو خدا ان کی سنے گا، لیکن ہمیں اتنا یقین نہیں ہوتا کہ وہ ہماری سنتا ہے۔ اور اس لیے آج شک کے بارے میں مختلف طریقوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آج جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ اپنے آپ میں یہاں پر آنے اور یہاں سے جانے میں ایک فرق دیکھیں گے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کچھ ایسی چیزیں سیکھیں جو خدا کے ساتھ آپ کا ایک بہتر رشتہ ہموار کرنے میں مددگار ہوں۔ شاید آپ کا ایک ایسا رشتہ ہے، خدا دلیری کو سراہتا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے، واقعی میرا ایمان ہے کہ خدا جرت مند، پاک اور حوصلہ مند اعتماد کو سراہتا ہے۔ اور جب میں دلیری کی بات کرتی ہوں تو میں ایسے رویے کی بات نہیں کر رہی کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ مسیح یسوع میں سب کر سکتی ہوں۔ ایک بات جو میں ہر وقت کہتی ہوں کہ میں سب کچھ اور کچھ نہیں ہوں، تجھ میں سب کچھ ہوں اور اپنی خودی سے کچھ نہیں۔ میں تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، لیکن تیرے وسیلے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ لہٰذا پاک اعتماد وہ ہے جو خدا میں اعتماد ہے، یہ خود اعتمادی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بھروسہ ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ ایمان میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور دلیر ہو سکتے ہیں، اور وہ سب کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنا ہے۔ اور اس طرح کے اعتماد کو حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آپ غلط ہونے اور غلطی کرنے کے بارے میں خوفزدہ نہ ہو۔ اکثر اوقات ہم غلطی کرنے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم قدم بھی نہیں اٹھاتے اور نہ کچھ کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ 12 شاگرد جو کہ کشتی میں تھے، اور جب یسوع پانی پر چل کر آ رہا تھا، اور پہلے تو وہ بہت ڈر گئے، انہوں نے اسے دیکھا، ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ یسوع ہے جو کہ پانی پر چل رہا ہے، انہوں نے سوچا کہ شاید بھوت ہے، اور پھر انہوں نے جانا کہ یہ یسوع ہے۔ اور پطرس نے کہا، خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر سے تیرے پاس آؤں۔ اچھا، میں شرط یہ کہتی ہوں کہ دوسرے 11 بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ ایسا کریں، لیکن کسی وجہ سے صرف پطرس میں یہ کوشش کرنے کی جرت تھی، اور تھوڑی دیر چلا، پھر ڈوبنے لگا کیونکہ وہ ڈر گیا تھا۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسوع اس کی طرف بڑھا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور میں نے یہ معلوم کیا، اور پھر میں تھوڑی دیر کے لیے چلوں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے گر بھی جاؤں، اور پھر میں کھڑی ہوتی ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے چلتی ہوں، اور ان گرنے والے اوقات میں خدا ہمیشہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور مجھے اٹھائے گا، اور پھر سے مجھے اپنے راستے پر چلنے کی مدد بھی کرے گا۔ بلکہ میں یہ کوشش کروں گی اور پھر تھوڑا بہت گروں گی، اور پھر کوشش کروں گی اور پھر تھوڑا گروں گی، اور بالآخر چلنا سیکھ لوں گی، بجائے اس کے کہ کشتی میں ہی بیٹھوں اور کچھ بھی نہ کرنے کی ٹھان لوں۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، وسیع اور زبردست ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے بہت سے مواقع انتظار کر رہے ہیں۔ اب نہیں، میں اکتاہٹ سے بھری زندگی نہیں گزار رہی۔ کیا آپ نے سنا؟ جانتے ہیں کیوں؟ میں بہت بور ہو گئی ہوں۔ اگر آپ اکتا گئے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے، اور یہ زیادہ تر تب ہوتا ہے جب ہم بچاؤ کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، کہ ہم وہی پرانی بور کرنے والی مخصوص چیزیں بار بار کرتے ہیں، اور ہم بالکل کوشش نہیں کرتے کہ کچھ مختلف کرنے کو قدم بڑھائیں۔ میں نے معلوم کیا، اور آپ سنیں گے جب میں یہ کہوں گی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ جب میں تقریباً 50 سال کی تھی
اور یہ تب کی بات ہے جب عورتیں ہر طرح کی اور ہر رنگ کی جرابیں پہنتی تھی اور میں صرف اسکن کلر ہی پہنتی تھی، جبکہ خواتین نیلے رنگ کی، کالے رنگ کی، گلابی رنگ کی اور ڈیزائن والی جرابیں پہنتی تھی، لیکن میں نہیں، میں ہمیشہ ایک ہی رنگ پہنتی تھی۔ اور میرے لیے یہ بہت بڑا قدم اٹھانے کے برابر تھا کہ میں مختلف رنگوں کی جرابیں پہنوں۔ اور حالانکہ میں واقعی کوئی ایسی بزدل خاتون نہیں ہوں، لیکن ہم سب کی کچھ خاص چیزیں ہیں جو کہ ہم کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کو یہ کرتا دیکھتے ہیں اور ہم وہ کرنا چاہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم صرف ڈرتے ہیں۔ اور میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا اور دلیری سے زندہ رہیں اور زیادہ دلیری سے دعا کریں اور قدم بڑھائیں اور اپنے دل کی سنیں اور وہ کریں جس کے لیے آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے یہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بے وقوفانہ حرکتیں کریں یا کچھ ایسا کریں جو کہ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے آپ کو کوئی رہنمائی نہیں مل رہی کہ یہ آپ کے لیے درست ہے۔ لیکن میں یہ ایمان رکھتی ہوں کہ خدا آپ کو آپ کی موجودہ زندگی سے بڑی بہتر اور حیرت انگیز زندگی دینا چاہتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس کے پاس ہمارے لیے بڑی اور زبردست زندگی ہے۔ جانتے ہیں کہ پطرس نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، میرا مطلب بہت غلطی کے گناہ کیے، لیکن میرا ایمان ہے کہ ایک ایسی وجہ تھی کہ خدا پطرس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ یقیناً وہ اسے پیار کرتا تھا، لیکن دوسری بات یہ تھی کہ اس میں دلیری بھی تھی۔ میرا ایمان ہے کہ خدا دلیری کو سراہتا ہے۔ جانتے ہیں کہ زکئی چھوٹے قد والا شخص تھا، وہ یسوع کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی، لیکن وہ جرأت مند بھی تھا۔ وہ بھیڑ میں سے نکلا اور ایک درخت پر چڑھ گیا تاکہ یسوع کو دیکھ سکے۔ اور دلچسپی کی بات یہ کہ جب یسوع گزر رہا تھا تو وہ زکئی کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا، نیچے اترا، مجھے آج تیرے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ سب لوگوں کو چھوڑ کر وہ اس ہی کے گھر میں کھانا کھانے کیوں کیا؟ کیونکہ وہی ایک تھا جو کہ درخت پر چڑھا۔ اور جانتے ہیں کہ درخت پر چڑھنے کو آپ اپنی مرضی سے کسی طرح بھی بیان کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ چلے گئے ہوں گے اور کہا ہوگا، اوہ بہت زیادہ لوگ ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کچھ کوشش نہ کی یا کوئی تردد نہ کیا۔ کالب کے بارے میں بائبل بتاتی ہے، بائبل یشوع اور کالب کے بارے میں بہت بتاتی ہے، اور بتاتی ہے کہ ان میں مختلف روح تھی، دوسرے مردوں کے مقابلے میں مختلف جذبہ تھا۔ اور جب زمین کو قبیلوں میں تقسیم کیا گیا تو کالب نے کہا، مجھے یہ پہاڑی دے۔ وہ 85 سال کا تھا اور اس نے کہا، مجھے ایک پہاڑی دے۔ کیا آپ تیار ہیں کہ 85 سال کی عمر میں پہاڑی لیں، یا آپ نے پہلے ہی سے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں کہ کچھ نیا شروع کر سکیں؟ بے شک آپ سب عمر رسیدہ تو نہیں ہے، لیکن جلد ہی یا کچھ عرصے تک ہو جائیں گے، اور آپ نہیں چاہتے کہ اس کے بارے میں آپ کی سوچ غلط ہو۔ آپ اتنے کم عمر نہیں، یا آپ اتنے عمر رسیدہ نہیں کہ خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ دوبارہ شروع کرنے کے لیے اتنی دیر نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اتنی دیر نہیں ہوئی کہ دلیری سے جینے کا دوبارہ ارادہ نہ کریں۔ ہمیں ایمان سے چلنا چاہیے، لیکن شک ہمیشہ ہمارے ایمان کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ شک خوف کی قسم ہے۔ خوف ایمان کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن کافی دفعہ خوف شک کے روپ میں آتا ہے۔ کیا میں نے ٹھیک فیصلہ کیا؟ میں نہیں جانتی، شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں جانتی۔ اور ہم پیچھے اور آگے اور پھر پیچھے اور آگے جاتے رہتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا ہے جو فیصلے کرتے کرتے تھک گیا ہو؟ جانتے ہیں پہلے یا بعد میں آپ کو کچھ کوشش کرنی اور فیصلہ کرنا پڑے گا، اور امید ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اگر ایسا نہیں، آپ غلطی کرتے ہیں اور یہ دنیا کا آخر نہیں ہے۔ کم از کم یہ سیکھیں کہ ایسا دوبارہ نہیں کریں گے۔ میں نے پہلے غلط فیصلوں سے بہت کچھ سیکھا اور پتہ چلا کہ انہیں کس طرح درست کیا جائے۔ آئیے رومیو 4 باب دیکھیں، 18ویں آیت سے شروع کریں۔ بہت جانی جانے والی کہانی یعنی ابراہم کی۔ میرے خیال سے میں نے پچھلی کانفرنس میں کسی اور طرح سے شیئر کی ہے، لیکن یہ یہاں بہت مناسب ہے، مجھے یہ دوبارہ شیئر کرنا ہے۔ ابراہم کے بارے میں، وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ
اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی، وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ خدا نے کہا کہ تیری نسل بے شمار ہوگی، لیکن نسل ہونے کے لیے مسئلہ تو یہ تھا کہ اس کے تو ابھی کوئی بچہ بھی نہ تھا، اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا۔ لیکن سارا کے اتنے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ایمان رکھنے میں بوڑھا نہ ہوا۔ اس نے غور کیا، اس نے اس بارے میں سوچا، اس نے اس کو دیکھا، لیکن پھر بھی اس نے ایمان رکھا کہ خدا عظیم ہے۔ اب 20ویں آیت دیکھتے ہیں۔ اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ اب یہ نہیں لکھا ہوا کہ شک اور بے ایمانی موجود نہ تھی، بلکہ یہ لکھا ہے کہ یہ اسے بالکل ہلا نہ سکے۔ دوسرے لفظوں میں میرے خیال سے ابراہیم میں خدا پر اتنا ایمان تھا کہ جب شک آیا تو اس نے شک پر شک کیا۔ اس لیے شاید آپ اگلی دفعہ کچھ کرنے لگے تو شک کریں تو آپ کو کہنا پڑے مجھے شک پر شک ہے، میرا خدا پر ایمان ہے اور مجھے اپنے شک پر شک ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ شک صرف آپ کو متزلزل کرنے اور آپ سے کچھ چرانے آتا ہے اور آپ کے ذہن کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ اور ایک چیز جو ہمیں سیکھنی ہے، جب ہم الجھن میں ہو تو کیسے ایمان رکھا جائے، اور ہمیں رکنے اور اپنے ذہن کو پیچھے رکھ کر دل پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ رکیں اور کہیں میرے دل میں دراصل ہے کیا، میرا حقیقی ایمان کیا ہے، میں کیا سوچتی ہوں۔ کتنے ہی جانتے ہیں کہ ہماری سوچ اور ہمارے ایمان میں بہت دفعہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ہمارا ذہن میدان جنگ ہے اور ابلیس آپ کے ذہن میں جنگ کو لڑتا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری سوچ سے حملہ کرتا ہے۔ آج ہم دشمن کے جلتے ہوئے تیروں کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور کس طرح ایمان کے سپر سے ہی ہم دشمن کے تمام جلتے تیروں کو بجھا سکتے ہیں۔ اور میرے خیال سے یہ جلتے تیر ہمارے ذہنوں پر اور ہمارے جذبات پر پھینکے جاتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے جب آپ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو کچھ کرنا ہے تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، یا تیل لگا کر مسح ہونے کی جیسا، یا ایسے جیسے پاک خوف ہو، اور پھر آپ اس پر سوچنا شروع کرتے ہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ ان کے بارے میں سوچنے سے کتنے ہی خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زیادہ سوچنا آپ کو موت تک لے جا سکتا ہے۔ داؤد میں یہ اعتماد تھا کہ وہ جاتی جولیت کو مار سکتا ہے، حالانکہ وہ قد میں چھوٹا تھا اور ہتھیاروں سے لیس بھی نہ تھا۔ ساؤل نے کہا کہ کم از کم میرا بختر پہن لو۔ اس نے یہ کوشش تو کی، لیکن اس سے نہ ہوا، کیونکہ داؤد صرف خدا پر اعتماد کو لیتے ہوئے جانا چاہتا تھا۔ اور مجھے یہ بہت پسند ہے جو کہ بائبل کہتی ہے کہ جب جاتی جولیت اس سے باتیں کر رہا تھا اور اسے ڈرا اور دھمکا رہا تھا کہ میں تیرے ساتھ ایسا یا ویسا کروں گا، تو یقیناً داؤد نے اسے جواب دیا تھا کہ میں رب الافواج کے نام سے آیا ہوں اور آج کے دن میں تیرا سر اتاروں گا۔ اور بائبل کہتی کہ داؤد نے میدان جنگ کی طرف بڑھنے کی جلدی کی، اور مجھے یہ اچھا لگا کیونکہ میرے خیال سے اگر وہ وہاں کھڑا رہتا اور جاتی جولیت کو کافی دیر دیکھتا رہتا تو شاید وہ کسی اور سمت چلا جاتا۔ اور میرے خیال سے ابراہیم نے اپنے کمزور جسم پر غور تو کیا ہوگا، لیکن وہ 3 ہفتوں تک اسے غور سے نہیں دیکھتا رہا۔ شاید اسے سارا کو دیکھا جو کہ تھوڑی ضعیف تھی اور جھریوں سے بھری اور پہلے سے تبدیل ہو چکی تھی، اور اس نے سوچا اوہو مشکل ہے۔ اس لیے بائبل ایسے شک اور بے ایمانی کا بتاتی ہے، اور جب ہم ان کہانیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ ہیں۔ میں یہ ایمان رکھتی ہوں کہ بہت دفعہ ہم ان لوگوں کے بارے میں بائبل میں پڑھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری طرح کے ہی لوگ تھے۔ ابلیس ان کے پیچھے بھی تھا، پھر ان میں مختلف سوچیں بھی تھی۔ انہیں ایمان سے چلنا تھا، ان میں شک تھا، ان کے اندر خوف تھا، اور جو چیزیں ہم ان کو کرتے دیکھتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی مثال کی پیروی کریں گے تو جو فتح انہوں نے حاصل کی ہم بھی اسے پا سکتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم کے بارے میں کہتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کلام مقدس کے حوالہ جات دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، یعنی اس کی تعریف، اس کے نام کو جلال دینے لگا۔ لہٰذا جب شک آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا منہ کھولا
اور تمجید کیا ہے؟ تمجید یہ ہے کہ خدا کی بھلائی کے بارے میں بولنا. اس نے خدا کی تمجید و تعریف کی. یہ اس طرح ہو سکتا ہے یا اس طرح بول سکتے ہیں کہ خدا میں تیرے بھلے کاموں کو یاد کرتا ہوں کہ جو تو نے میرے ساتھ کیے، اور جب سے تو نے مجھے اپنے گھر کو چھوڑنے کا کہا تب سے تیری وفاداری کو یاد کرتا ہوں. جبکہ تو نے مجھے وہ جگہ بھی بتائی جہاں جانا تھا، میں نے تجھے یہ کرتے دیکھا اور تجھے وہ سب کرتے دیکھا، اور میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ خداوند تو ایسا دوبارہ کرے گا. اگر آپ اپنا منہ کھول کر ایمان کا کلام بولیں گے تو شک آپ کو کبھی گرا نہیں سکے گا. جانتے ہیں کہ شک کرنا آسان ہے، اپنے احساسات کی پیروی کرنا آسان ہے، لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ جنگ کے دوران اپنا منہ کھولیں اور درست چیزیں بولیں، توجہ سے سنیں. جب آپ کے ذہن میں جنگ چل رہی ہو تو غلط سوچوں کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا منہ کھولیں اور کچھ درست بولیں. جب ابلیس کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے تو اپنا منہ کھولیں اور کہیں کہ میں خداوند میں فتح مند ہوں، اور کہیں کہ میں خداوند میں فتح مند ہوں گی، کیونکہ جس چیز پر میں ہاتھ رکھوں گی وہ کامیاب اور بحال ہوگی. خدا کا کلام روح کی تلوار ہے. افسیوں 6 باب میں اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام جو 2 دھاری تلوار ہے اسے لے لو. شک کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو شک اور بے ایمانی آتی ہے. اگر ہم نے دعا کی اور جو چاہا مل گیا ہو تو ہمیں بے ایمانی اور شک سے کبھی مسئلہ نہ ہوگا. اس لیے خدا ہمیں انتظار کرواتا ہے تاکہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہو کہ یہ حقیقی ہے، اور اس کے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آزمائش ہو. کھچاؤ سے بڑھ ہوتی ہے، اور آپ میں سے بہت سے، شاید مجھے کہنا چاہیے آپ میں سے کافی، اپنی زندگی کی اس جگہ پر ہیں جہاں کھچاؤ کا تجربہ کر رہے ہیں. اور یہ حیران کن ہے کہ بعض دفعہ یہ کتنا اکتاہٹ کا باعث ہوتا ہے جب آپ جانتے ہیں، واقعی آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ خدا کو کرنے کا کہہ رہے ہیں اسے کرنے میں اسے کوئی مشکل نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو انتظار کرواتا ہے. کیا کوئی ایسے یہاں موجود ہے جو جانتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ یا آپ کو ایک ہی چیز سے بار بار نمٹنا پڑتا ہے؟ آپ کو کچھ بتاتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ کا ہفتہ کیسا تھا، لیکن میرا ہفتہ کبھی بھی اتنا گرم یا خراب نہیں گزرا. ہم ایک چیز کا سامنا کر رہے تھے جیسا کہ ہم کافی عرصے سے اس کا سامنا کر رہے تھے، اور اس کا سامنا کرتے ہوئے یہ دن بہت ہی دباؤ میں گزرا، اور دیکھیں کہ تقریباً 4 سال کے بعد اس کا سامنا کرتے ہوئے ایک تبدیلی اور اچھی خبر کو حاصل کیا. لیکن سنیں اسی دن کچھ ایسا ہوا ہے جو کہ میں سوچ رہی تھی کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. مجھے یقین تھا کہ اس کا حل نکل چکا تھا، اور میں اطمینان سے لطف اندوز ہو رہی تھی، فتح کے لیے خدا کا شکر کر رہی تھی، اور وہ سب کچھ پھر دوبارہ شروع ہو گیا. ہم سب کے تجربے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. میں خوش تھی کہ میں اس ہفتے ایمان پر تعلیم دے رہی تھی، کیونکہ اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو بھی مجھے مدد ملتی ہے. ہم سب کو وہ حاصل کرنے کا وقت ملتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور ایسے وقت بھی ہوتے ہیں جب نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں. تو پھر ہمیں مزید اپنے ایمان کو بڑھانا اور انتظار کرنا ہوتا ہے. اور ایک چیز جو کبھی مجھے معلوم ہوئی تھی جو میری مدد کرتی ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ خدا مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور بالآخر تمام چیزیں میرے لیے بھلائی پیدا کریں گی. اس لیے آپ جس چیز کا بھی انتظار کر رہے ہیں، اور بے شک یہ کتنا مشکل ہے جب آپ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ انتظار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اور آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ میں مزید یہ نہیں کر سکتا. یہ کہنے کے بجائے آپ کو ایمان سے اپنا منہ کھولنے اور کہنے کی ضرورت ہے، خداوند تو میری برداشت سے بڑھ کر آزمائش کو نہ آنے دے گا. اگر میں یہ برداشت کر سکوں تو اسے نہ ہونے دے گا، اور میں جانتی ہوں کہ تو کبھی تاخیر نہ کرے گا، ایک دن بھی نہیں. عین وقت پر میرے لیے تبدیلی یا انقلاب آئے گا. انتظار کے دوران ہی شک آتا ہے. بائبل عبرانیوں 10واں باب 35 اور 36ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم خدا کے وعدوں کو ایمان اور صبر سے حاصل کریں. صرف ایمان سے نہیں بلکہ ایمان اور صبر
صبر کے لیے یونانی لفظ بتاتا ہے کہ یہ روح کا پھل ہے جو کہ آزمائش سے بڑھتا ہے. اس لیے ہم ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور پھر آزمائش کا سامنا کرتے ہیں. ہم ایمان کا اظہار کرتے اور مخالفت کا سامنا کرتے ہیں. ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور پھر جتنا ہم انتظار کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ کرنا پڑتا ہے. اس وقت کے دوران ہم صبر کو بڑھاتے ہیں. اس لیے ہم کامل ایمان کو تب تک حاصل نہیں کرتے جب تک ہمارے اندر صبر نہ ہو. اور صبر صرف انتظار کرنے کی قابلیت ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ انتظار کرتے ہوئے ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے. میں آپ کے انتظار کو کم کرنے کا ایک طریقہ بتا سکتی ہوں. کلسیوں کی کلیسیا کے لیے پولس نے جو دعا کی وہ دعا میں آپ کے لیے کروں گی. اس نے مشکلات کے ختم ہونے کی دعا نہ کی. ایک بار بھی پولس نے کبھی کسی چرچ کے لیے مشکلات کے ختم ہونے کی دعا نہ کی. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کیا؟ اس لیے جو دعا پولس نے کلسیوں کے لیے کی وہ آج میں آپ کے لیے کروں گی. میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ کچھ بھی ہو آپ اچھے رویے کے ساتھ اسے برداشت کر سکیں. اور مشکل سے نکل سکتے ہیں اگر ہم خدا کی تعریف کرتے ہوئے ثابت قدم رہیں، محبت میں چلتے رہیں، برا رویہ نہ رکھیں. تو میرے خیال سے آپ کے انتظار کرنے کا وقت شاید کافی کم ہو جائے گا. جانتے ہیں کہ یہ اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں کہ ہم اس بڑھوتی کے وقت کا تجربہ کیوں کرتے ہیں. ہمیں کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آزمائشوں میں کیسا رویہ رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے بات کرنے لگی ہوں، یہ لوگ آپ سے زیادہ اچھا رویہ رکھ رہے ہیں. کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ جب تک مشکل میں نہ ہو تب تک ہم اپنے ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ گانا آسان ہے کہ یسوع ناصری. خروج 13:17 میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ دیکھیں جو دلچسپ ہے. اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستے سے نہیں لے گیا اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا. کیونکہ خدا نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھڑائی دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں. دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ایک مقصد کے تحت لمبے راستے سے لایا جو مشکل تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ جنگ کے لیے ابھی تیار نہ تھے. انہیں جنگ کے لیے تیار رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ جائیں اور سرزمین پر قبضہ کریں. لیکن اگر ہم لفظ قبضے کا مطالعہ کریں اس کا مطلب ہے کہ قبضہ کرنے کے لیے موجودہ رہائشیوں کو اس سے محروم کرنا. اس لیے جب خدا نے ان کو ملک موعودہ میں بھیجا تو وہ ایسی جگہ نہیں بھیج رہا تھا جہاں کوئی دشمن نہ ہو. یہ دشمنوں سے گھرا ہوا تھا. یہاں ایک کے بعد دوسری جنگ ہوگی، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے بعد یریحو پر قبضہ کرنا تھا. ان کو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے شہر پر قبضہ کرنا تھا اور خدا نے ایسا ہونے دیا. یہ ان کے برے رویے، بڑبڑانے اور شکایت کرنے اور غلطیاں تلاش کرنے اور بے صبر ہونے کی وجہ سے اور مصر میں واپس جانے کی خواہش کی وجہ سے بھٹکتے رہے. کیونکہ پہلے جب وہ وہاں سے نکلے وہ وہاں جانے کے لیے اتنے طاقتور نہ تھے کہ وہ اس زمین پر قبضہ کرتے اور وہاں دشمنوں کو مقابلہ کرتے. اور آپ میں سے بہت سے ہوں گے جن کے دل میں بڑے بڑے خواب ہوں گے اور ایسا جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ خدا ایسا کیوں نہیں ہونے دے رہا. شاید ابھی تک آپ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اگر تو آپ کا وہ خواب پورا ہو جائے. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں کہ خدا آپ کو استعمال کرے کہ آپ زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں تو آپ زیادہ مخالفت کا سامنا کریں گے. پہلا کرنتھیوں 16:9 میں پولس نے کہا کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا اور مخالف بہت سے ہیں. میری بعض دفعہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک پوری رات یہ بیان کر سکوں بجائے اس کے کہ ایک بڑی کتاب لکھوں جو کہ نہیں کر سکتی. کہ فروری 1976 سے کیا کچھ ہوا اور کیا کیا ضروریات تھیں جب میں نے محسوس کیا کہ خدا نے مجھ سے بات کی کہ وہ مجھ سے اور میری زندگی سے کیا چاہتا ہے. مجھے کوئی اندازہ بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، کہ میں کس طرح آپ کو وہ تکلیف بڑھوتی بتا سکوں
اور لاکھوں دفعہ میں چاہتی تھی کہ میں یہ چھوڑ دوں یا ختم کر دوں، اور لوگوں کی مخالفت، ابلیس سے مخالفت کا سامنا، بہت دفعہ جسمانی طور پر حملہ ہوا، میرے ذہن پر حملہ کیا گیا، میرے جذبات کو نشانہ بنایا گیا۔ میں اتنا بھی نہیں جانتی کہ آپ کو کس طرح بتاؤں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی قیمت اسے جانے نہیں دوں گی۔ میں صرف آپ کو ایمان کے کلام کو بولنے کی اہمیت کو یاد دلانا چاہتی ہوں، یہاں تک کہ خوف اور شک ہمارے ذہنوں میں قدم جمانے کی کوشش کرے۔